یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، زمانہ جاہلیت کے اندر جو رسم و رواج تھا، جو ظلم اور بربریت کا دور دورہ تھا، ہم اور آپ تاریخ کے اوراق کے اندر پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا دور جو جہالت کا دور کہلاتا ہے، اس دور کے اندر ہر طرف ظلم و جور تھا، جبر و تشدد پایا جاتا تھا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ ماحول اور یہ رسم و رواج تھا کہ اگر کسی گھر کے اندر بیٹی کا تولد ہوتا تھا تو وہ باپ اپنے آپ کو منحوس سمجھتا تھا، اور اس منحوسی کے عالم کے اندر وہ باپ ظلم پر اتنا اترتا کہ وہ اپنی اس نونہال بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا، زندگی کی حالت کے اندر مٹی کے اندر دبا دیا جاتا تھا، اور بھی بہت سارے ظلم اس دور کے اندر جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے اس دور کے اندر پایا جاتا تھا۔ اس ظلم و جور کے دور کے اندر ایک رسم و رواج یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے مر جاتا اور جو وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ مال و متاع، کچھ ساز و سامان چھوڑ کر کے جاتا، تو اس چھوٹے ہوئے مال کے اندر جسے ہم میراث کہتے ہیں، اس میراث میں صرف مردوں کا حصہ ہوا کرتا تھا اور عورتوں کو اس سے محروم رکھا جاتا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر میراث کی 3 وجوہات کی بنیاد پر، 3 سبب کی بنیاد پر انسان کو میراث ملتا تھا۔ ایک نسب کی بنیاد پر، اور ایک معاہدے کی بنیاد پر کہ ایک شخص دوسرے شخص سے اس بات کا معاہدہ کرتا تھا کہ خوشی ہو یا غم ہم تمہاری اس کے اندر مدد کریں گے، اور اس میں سے اگر کوئی ایک شخص مر جاتا تو اس کا وارث دوسرا شخص ہوتا۔ اور تیسری وجہ، تیسرا سبب یہ متنبہ، جسے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اسلام میں منہ بیلا بیٹا کہا جاتا ہے یا لے پالک بیٹا کہا جاتا ہے۔ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر زمانہ جاہلیت کے اندر وراثت کا حق ملتا تھا۔ اگر ان 3 وجوہات میں سے اگر کوئی وجوہات نہیں پائی جاتی تھی تو اس دور کے اندر اسے میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کیا، تو سب سے پہلے اسلام کا یہ مزاج رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حالات کو بہترین انداز سے جانتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی شان ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حالات کو جانتا ہے، پرکھتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی خبر گیری بھی رکھتا ہے، اور علم کی بنیاد پر، علیم ہونے کی بنیاد پر اپنے بندوں کے حالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر جو غلط رسم و رواج تھا، اس کو اسلام کے نہج پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ، جسے قرآن کریم کے اندر تدریج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ گاہے بگاہے دھیرے دھیرے انسان کے مزاج کو، اپنے مخلوق کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اسے اسلام کی طرف ڈھالا ہے۔
تو سب سے پہلے آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مر جائے تو اس مرنے والا اگر کوئی مال چھوڑتا ہے تو اس کو پہلے یہ حق ہے کہ مرنے سے پہلے جب اس کی زندگی کے اندر اسے موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، وہ اپنے آپ کو جب یہ تصور کرنے لگے، اس کے مزاج کے اندر یہ بات آ جائے کہ اب ہم اس دنیا کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارا بلاوا آ چکا ہے، تو یعنی اس کے موت کا وقت جب قریب آ جائے تو اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے چھٹے ہوئے مال جو چھوڑ کر کے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے اس میں سے اپنے والدین کے لیے اور رشتہ دار خیش و اقارب کے لیے حصہ مقرر کر دے، لیکن اس میں سے جو چھوٹا ہوا مال ہے اس میں سے ثلث حصے میں سے تیسرے حصے میں سے جو ہے وہ مال مقرر کرے۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کو پرکھتے ہوئے وصیت کے لیے کہ ایک انسان جب دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی طرف ملنے جا رہا ہو، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہو، تو وہ جو دنیا کے اندر جو مال و متاع ساز و سامان کو چھوڑ رہا ہے اس میں سے ثلث حصے میں سے اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے والدین کے لیے وہ حصہ جتنا چاہے وہ مقرر کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کو اس جہالت والے ماحول سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے حصے کو مقرر کیا۔ اس کے اندر مرد اور عورت دونوں کے لیے کے حصے کو مقرر کیا ہے، اور اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہوا تو انہوں نے اپنے پیچھے اپنی اہلیہ اور 3 بیٹیوں کو چھوڑا۔ تو رسم و رواج کے اعتبار سے، زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے جو رسم و رواج چلا آ رہا تھا اس کے مطابق حضرت اوس کے چچا زاد بھائی نے ان کے چھٹے ہوئے مال کو جو انہوں نے وراثت میں چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس کو ہڑپ لیا، وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت مظلوم کی مدد کرنے کے لیے مظلوم کا مداوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور وہ اسے یہ سارا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اوس کی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ جائیے اپنے گھر لوٹ جائیے جب تک کہ اللہ رب العزت کا کوئی حکم نازل نہ ہو جائے، اور صبر کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کی اہلیہ گھر واپس آ جاتی ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا کہ جس طریقے سے مردار کے مال میں سے، ورثہ میں سے جو حق ہے، جس طریقے سے مردوں کو حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اس کا حق رکھا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس کے چچا زاد بھائی کو بلایا اور اسے حکم نافذ کیا کہ اوس کے چھٹے ہوئے مال میں سے اس کی عورتوں کا بھی حصہ ہے، اس لیے تم اس مال کے اندر کوئی خرد برد نہیں کر سکتے ہو، اس مال کو حفاظت سے رکھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے
کہ ان واقعہ کے گزرنے کے چند دنوں کے بعد ہی، یہ واقعہ کے گزرے ہوئے کوئی لمبا زمانہ نہیں ہوا تھا، اس آیت کے نازل ہوئے کوئی لمبا زمانہ نہیں ہوا تھا کہ ایک اور واقعہ پیش آیا سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی کے اندر، کہ احد کی لڑائی کے اندر ایک مشہور جلیل القدر صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ان کی شہادت کے اندر جب وہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے بھی ایک بیوی اور 2 بیٹیاں کو چھوڑتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے حضرت سعد کے بھائی ان کے چھوڑے ہوئے جو ورثہ مال تھے اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بھی حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، سارا واقعہ بیان کرتی ہیں، تو انہیں بھی یہی جواب ملتا ہے کہ جب تک کوئی تفصیلی احکام اللہ رب العزت کی طرف سے، کوئی حکم جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ آ جاتا ہے، آپ جائیے اپنے گھر رہیے اور صبر کیجیے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان کی اہلیہ بھی واپس آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تفصیلی میراث کا جو سلسلہ ہے، جو ہماری شریعت کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کی گئی ہے، وہ یہ ایک آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ جس کے اندر میراث کی پوری تفصیل کو بیان کیا گیا ہے، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ نصیحت دے رہے ہیں، یہ حکم نافذ کر رہے ہیں کہ 2 عورتوں کے مقابلے میں 1 مرد کا حصہ ہوگا، یعنی اگر 1 مرد کو جو حصہ ملے گا وہ 2 عورتوں کو اس کے برابر حصہ ملے گا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف عورتوں کے حصے کو بیان کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ زمانہ اسلام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور آج کا دور بھی اسی زمانے سے ملتا جلتا چلا ہوا آ رہا ہے، جو دور زمانے جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا کہ ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی کی جاتی تھی، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، اور اس دور کے اندر جو ظلم و جور کا دور گزرا ہے وہی دور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ جس دور کے اندر سانسیں لے رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، یہ اسی دور کی طرف ہم اور آپ لوٹتے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم اور آپ اس دور کی طرف نہ لوٹیں، ہم اس احکام کی طرف نہ لوٹیں، اس ظلم اور جور کی طرف نہ لوٹیں، بلکہ ہمارا اسلام جس مذہب کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، ہم اور آپ جس دین کو ماننے والے ہیں، جس مذہب پر عمل کرنے والے ہیں، جس نبی کو ماننے والے ہیں، جس اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، وہ ہمارے اور ہماری بہنوں کے درمیان ہماری بیٹیوں کا حصہ کیا مقرر کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے حصہ سے محروم کرنے کے لیے، یا اپنی بہنوں کو اپنے حصہ میں سے محروم کرنے کے لیے ایک حیلہ بناتے ہیں، ایک حیلہ بنایا جاتا ہے۔ وہ حیلہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنی زندگی کے اندر اپنی بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں، زمین جائیداد کو اپنی بیٹوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شریعت کے اندر ٹھیک ہے، گنجائش ہے کہ وہ آپ کی جائیداد ہے، آپ کو اس پر تصرف کا حق ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل کی ہے وصیت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر ظلم کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ جب مرنے کا وقت قریب آ جائے تو آپ اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے اپنے ورثاء کے لیے آپ نصیحت کر دیں۔
آپ اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے اپنے ورثاء کے لیے وصیت کر دیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر جو اپنی بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا جو اپنے بہنوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کا حساب اللہ رب العزت کے یہاں دینا ہوگا۔ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے کہ جس طریقے سے ورثاء کے مال میں سے اور مردوں کے لیے جو حصہ مقرر کیا گیا ہے، لڑکوں کے لیے جو حصہ مقرر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے ذریعے سے یہ صاف واضح کر دیا ہے کہ جہاں تم اپنے اولاد بیٹے کے لیے حصہ مقرر کر رہے ہو، وہیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیٹیوں کے بھی حصہ کو پاؤ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک حیلہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو بہلانے اور پھسلانے کا یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے اپنے جائیداد میں سے تمہیں فلاں کام کروا دیں گے، تمہارے لیے حج کا انتظام کروا دیں گے، تم کو حج کروا دیں گے۔ یہ حیلہ اور یہ بہانہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ رب العزت کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہم اور آپ یہ حیلہ بازی، یہ بہانے بازی کر کے ہم اپنی بیٹیوں کے حقوق کو پامال نہ کریں، ہم اپنی بہنوں کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ اگر میرے محترم بزرگوں اور دوستو آپ کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں اور آپ کے والدین نے جو اپنے پیچھے ماں جائیداد کو چھوڑا ہے، مال و متاع کو چھوڑا ہے، تو بھائی کا حق بنتا ہے کہ اس چھوڑے ہوئے باپ کے جائیداد میں سے، وہ جو باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اپنے بہنوں کا حصہ فوراً نکالا جائے، اپنے بہنوں سے کا حصہ ضرور نکالے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کی بہن اس کا نہیں لیتی ہے، وہ آپ کو ڈونیشن کر دیتی ہے، آپ کو ہدیے میں دے دیتی ہے، یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن جو وراثت میں لڑکیوں کا حصہ ہے، جو حق ہے، اس کو ہر حال میں نکالنا چاہیے۔ اگر آپ اسے نکالتے نہیں ہیں، حیلہ تلاش کرتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری بہن ہم سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے یا ہماری بیٹی ہم سے مطالبہ نہیں کر رہی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس حیلے بازی سے اور اس بہانے بازی سے کل قیامت کے دن آپ کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ایک ایک پائے کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے ہر سانس کا حساب لے گا، ہر عمل کا حساب لے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، اور جس طریقے سے ہمارے مال کے اندر، ہمارے جائیداد کے اندر ہمارے بیٹوں کا حصہ ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جائیداد کے اندر، اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا ہے، اس کو الگ تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔